الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية آل محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بمصائب آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ. قیامت والے دن ہر شخص کو ندا دی جائے گی اس کے امام کے ساتھ. تو اب امام کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی یا امام مقرر بھی کر کے بتائے؟ تو سب سے پہلے ابتدا کرنا چاہتا ہوں اس وقت سے، اس دور سے جب یہ کائنات خلق ہونے والی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی. اللہ نے کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کرنا تھا، لیکن انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے ان کی ہدایت کا بندوبست کر دیا. اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کچھ باتیں بھی کی، وہ قرآن نے سارا نقل کیا. ادھر نہیں جانا چاہتا. جس نقطے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات خلق ہونے سے پہلے، یہ زمین پر انسان خلق ہونے سے پہلے اللہ نے زمین والوں کے لیے اپنا نمائندہ اور خلیفہ مقرر کر دیا. اور یہ بات ذہن نشین کروا دی کہ زمین پر کوئی خلیفہ بنانے کا حق ہے تو صرف میں اللہ کو. زمین پر اگر کوئی حق خلافت رکھتا ہے تو صرف وہی ہوگا جس کو میں اللہ بنا کر بھیجوں گا. جب خلیفہ بنا دیا تو فرشتوں سے کہا اب اس آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ اس وقت کیا ہوا. سب فرشتوں کی صفیں سجدہ ریز ہو گئیں، لیکن ایک بندہ تھا جو سجدے میں نہ گیا. وہ کون تھا؟ وہ تھا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ نے کہا اب تو جنت سے نکل جا، تو میری درگاہ سے دور ہو جا.
ابلیس نے جواب میں کہا کہ اے اللہ میں نے اتنے سال عبادتیں کی ہیں، اتنی سال تیری بندگی کی ہے، اس کا کوئی صلہ بھی دے دے۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے کہا مہلت تو دیتا ہوں لیکن قیامت تک نہیں، ایک معین مدت تک۔ مہلت مل گئی، راندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا، جہنمی معین ہو گیا، اور جب نکالا جانے لگا تو ایک اور گزارش کر دی، ایک اور مطالبہ کر دیا۔ کہا اتنی تو عبادت کی ہے، تھوڑا سا اور صلہ دے دے۔ اللہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا مہلت کے ساتھ مجھے کچھ اختیار بھی دے دے۔ یہ جو تو زمین میں اپنے بندے بنانے والا ہے، یہ جو تو نے ان زمین والوں کے لیے جنت بنا دی ہے، اب اس جنت کو میں ان لوگوں کو وہاں تک جانے سے روک سکوں۔ کہا ٹھیک ہے، مہلت بھی لے جا، اختیار بھی لے جا، کرے گا کیا؟ کہا ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ان پہ حملے کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے سے روکوں گا، جنت میں جانے سے روکوں گا، تیرے قریب آنے سے روکوں گا، اور ان کو اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اپنے اختیارات کو استعمال کر لینا، جا تو اپنے حملے کر لینا، گمراہ کرنے کی کوشش کر لینا، لیکن تو نے 4 سمتیں کہی ہیں، تو حملہ کرے گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے حملے کرے گا۔ اگر کوئی تیرے کہنے پہ، تیرے اختیار کی وجہ سے گمراہ ہو بھی گیا، 2 سمتیں میں نے پھر بھی بچا دی ہیں۔ اللہ نے کہا تو حملہ کرے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، بھٹکا بھی دے گا۔ یہ لوگ بھٹکتے ہوئے کبھی ان کو یاد آ گئی آسمان کی طرف، کبھی میرے قربت کی خاطر انہوں نے اپنے ہاتھ اگر اٹھا دیے، اگر ان کو کبھی ندامت اور پشیماندگی ہو گئی اور انہوں نے سر جھکا لیے، ان کو میں بخش دوں گا۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے اپنا نمائندہ بھی بتا دیا، اور نمائندوں کو نہ ماننے والا بھی آئینے کی طرح دکھا دیا، اس کا انجام بھی بتا دیا کہ جو میرے نمائندے کو نہ مانے گا وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے زمین پر آدمیت کو شروع کیا، مخلوق شروع ہوئی، اب نبوت کا سلسلہ بھی حضرت آدم سے شروع کر دیا۔ واہ جی۔ کائنات چلتی رہی، دنیا کا نظام چلنے لگ گیا، لوگ آنے جانے لگ گئے، نبوت سے عہدہ بڑھا کے اللہ نے عہدہ رسالت بھی اپنے نمائندوں کو عطا کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں، ہر نبی عہدہ رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جب ہر نبی عہدہ رسالت پہ فائز نہیں ہو سکتا تو ہر غیرہ عہدہ امامت پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ نبوت چلی حضرت آدم علیہ السلام سے، نبی آتے رہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا عہدہ رسالت بھی ملنا شروع ہو گیا، رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بات پہنچی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا،
قرآن میں وہ اس طرح نقل کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اتر گئے تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب لوگوں ذرا توجہ تو کرو، جب خلافت بنائی اللہ نے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اب جب امامت کی باری آئی تو اللہ نے یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں ہی زمین پر لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ عہدہ نبوت دینا اللہ کا کام، عہدہ رسالت دینا اللہ کا کام، عہدہ امامت دینا بھی اللہ کا کام۔ اب نبی آئے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اب میری اولاد کو بھی نبی بنا دینا۔ رسول آتے رہے، کسی رسول نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی رسول بنا دے۔ کیا ہے عہدہ امامت کہ حضرت ابراہیم کو جب امام بنا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری ذریت میں بھی امام بنا دے۔ اب امام بنانا ہے اللہ نے، اور جب امام بنا دینا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک شرط ساتھ لگا دی کہ کہا اے ابراہیم تیری دعا قبول تو ہو گئی لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ رسول آئے، نبی آئے، امام آئے، جب بات پہنچی حضرت خاتم الانبیاء پر، خاتم الرسل پر، تو اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ اے نبی لوگوں کو بتا دے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الرسل ہوں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین پر جو اپنے نمائندے بھیجے تھے ان میں سے بعض کو عہدہ نبوت، بعض کو عہدہ رسالت، بعض کو عہدہ امامت دیا تھا۔ اب نبی کے ذریعے اعلان کروایا ان کو بتا دے کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم پر عہدہ نبوت تو ختم ہو گیا، عہدہ رسالت ختم ہو گیا، عہدہ امامت ختم نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جب آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کو پہچانا، اللہ کی اطاعت کی، آپ کو پہچانا، آپ کی معرفت حاصل کی، آپ کو نبی خدا مانا، آپ کی اطاعت کی۔ اے نبی خدا یہ اولی الامر کون ہے کہ جن کی معرفت حاصل کریں اور ان کی اطاعت کر سکیں؟ تو رسول خدا نے جواب دیا اے جابر یہ وہ ہستیاں ہیں جو میرے بعد میرے وصی ہیں، میرے خلفاء ہیں، میرے بعد امام ہیں۔ اب جو لوگ نبی کے بعد اس
تشویش میں ہے کہ اب خلافت کس کو دینی ہے، اب خلافت علی کو دیں یا کسی اور کو دیں، ان کے لیے اور کسی کو نہ مانو، جابر کی تو مانو۔ جابر نے جب پوچھا تھا رسول خدا نے بتا دیا کہ میرے بعد میرے امام، میرے بعد میرے وسیع اور خلفاء یہ 12 ہستیاں ہیں۔ اور جابر سے کہا تو ان سے ملاقات کرے گا، جب 5ویں تک پہنچے تو اس کو میرا سلام کہنا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، جب کائنات خلق کی اللہ نے، اللہ چاہتا تو سب سے اپنا مقام ربوبیت منوا سکتا تھا، سب مومن پیدا ہو سکتے تھے، کوئی مشرک نہ بنتا، کوئی کافر نہ بنتا، لیکن اللہ نے زبردستی نہیں منوایا۔ اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، اب یہ نبی اور رسول عہدہ نبوت، عہدہ رسالت زبردستی منوانا چاہتے تو منوا سکتے تھے، نہیں منوایا۔ کیا کیا؟ کوشش کی، لوگوں تک پیغام حق پہنچایا۔ ایک بس مثال دے کے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ حضرت رسول خدا نے اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے ایک طریقہ کیا اپنایا؟ جاتے تھے گلی سے، اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی، ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، نبی کے لیے اذیتیں پیدا کرتی تھی، لیکن نبی اس راستے کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، سنی شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس کو ایک اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے عہدہ نبوت، عہدہ رسالت پہچانوانے کے لیے وہ راستہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے اوپر میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، پہلے تو نادم ہوئی، پھر پوچھا کہ کوئی راستہ ہے کہ میری معافی ہو جائے؟ رسول خدا نے کہا میں رحمت للعالمین ہوں، تمہیں معاف کیا۔ معاف کیا تو اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے، مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لوگ شیعوں کو مشورہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں روڈ سے جلوس نہ گزارو، فلاں گلی سے جلوس مت گزارو، وہاں تم کو پتھر پڑتے ہیں، وہاں گولیاں برستی ہیں، وہاں دھماکہ ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ نبی کی سنت ہے، راستے میں کانٹے بچھ جائیں نبی جائے گا، راستے میں کوڑا آ جائے نبی گزرے گا، کیوں؟ عہدہ الہی منوانے کے لیے۔ یہ شیعہ جو جلوس گزار رہے ہیں یہ کس خاطر؟ یہ عہدہ الہی، عہدہ امامت منوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آویز منوانے کے لیے راستے میں پتھر پڑے، راستے میں گولیاں برسے، راستے میں بم دھماکہ ہو، شیعہ مر تو سکتا ہے، سنت نبی چھوڑ نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ ہر نبی کا اپنا انداز رہا عہدہ منوانے کے لیے، ہر امام کا اپنا انداز رہا اپنا عہدہ منوانے کے لیے۔ آج جس امام کی شخصیت بیان کرنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا ہوں، وہ انہوں نے جو
اس عہدہ کو منوانے کے لیے طریقہ اپنایا وہ عزاداری کا طریقہ تھا۔ جب دیکھا کہ پہلا خلیفہ، دوسرا، تیسرا، لوگوں کو ہم اس طرح قائل نہیں کر سکے یا لوگ اس طرح حق کو نہیں پہچان سکے، تو ہر امام بھی کوشش کرتا رہا، لیکن لوگ پھر بھی اس طرف زیادہ رہے، حتیٰ کہ جب کسی امام کی شہادت ہو جاتی 5، 10، 12، 14 لوگ جنازے میں شرکت کرتے، لیکن جو طریقہ زین العابدین علیہ السلام نے اپنایا، طریقہ کیا تھا؟ جب گزرتے کسی گلی سے، جب گزرتے کسی بازار سے، دیکھتے کہ کوئی جانور کو ذبح کرنے لگا ہے، وہیں رونا شروع کر دیتے۔ جب دیکھتے کسی جانور کو ذبح ہوتے، رونا شروع کر دیتے۔ لوگ پوچھتے کہ یا زین العابدین رو کیوں رہے ہو؟ اس کے سائے سے پوچھتے تو جو جانور کو ذبح کر رہا ہے تجھ کو اس کی شرائط بھی معلوم ہے یا نہیں؟ کہتا ہم مسلمان ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہو، جانور کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جب جانور ذبح کرنے لگے تو کوئی دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو۔ زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کربلا کی طرف رخ ہو جاتا، کہتے ہائے بابا جان، یہ مسلمان ہے، ان کو معلوم ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی دوسرا جانور بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ ہائے کربلا، حسین کو ذبح کر رہے تھے، حسین کی بہنیں اور بیٹیاں دیکھتی رہ گئی۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام پانی پینے لگتے، پانی پہ نظر پڑتی تو کربلا کی طرف رخ ہو جاتا، کہتے ہیں بابا جان آپ کو پیاسا مار دیا گیا۔ عزادارو، 10 محرم تک کے مصائب سن چکے ہو، کربلا برپا ہوئی، لاشیں پامال ہو گئے۔ جب اسیروں کو کربلا سے گزارنے لگے، بیویوں کو رونے کی اجازت نہ تھی۔ جب کربلا سے گزرے، کچھ بیویوں نے اپنے آپ کو بے پلان اونٹوں سے گرا لیا۔ اب بیویوں کے ہاتھ پسے پشت باندھے ہوتے تھے۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں زینب اونٹوں سے ایسے گری جیسے غازی عباس گرے تھے۔ میں کہوں گا عزادارو، عباس مرد تھے، عباس جنگجو تھے، عباس جب گرے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، لیکن جب زینب اونٹ سے گری، عزادارو زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو یہ قافلہ چلا، کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یزید ملعون، جب سب باتیں ہو گئی، یزید ملعون نے آواز دی کہ اس قافلے میں زینب کون ہے، زینب بنت علی کون ہے۔ عزادارو یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ درد ہے جو زین العابدین علیہ السلام کو آنسو رلاتا رہا، یہ وہ غم ہے جو ہمارے امام مہدی کو خون کے آنسو رلاتا ہے، یہ وہ غم ہے جو علی کی بیٹی نے کہا
یزید یہ وقت بھی آنا تھا، آج علی کی بیٹی کو تجھ جیسے بے غیرت سے بات کرنا پڑ گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔